میں کھڑکی کے ساتھ لگی کھڑی تھی اور جو منظر میں دیکھ رہی تھی اسے دیکھنے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میری بہن شادی کی پہلی رات تھی، اپنے شوہر کے ساتھ ایسی حرکت کیسے کر سکتی تھی؟ مجھے لگا کہ میں وہیں زمین بوس ہو جاؤں گی۔ میری ماں کی تربیت میں کون سی کمی رہ گئی تھی جو میری بہن نے پہلی رات ہی اپنے شوہر کے ساتھ؟ کوئی مرد بھی ایسی حرکت کرتے ہوئے 100 بار سوچتا ہے۔ میری بہن کو تو شاید شرم چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ میں ہکا بکا سی کھڑی تھی کیونکہ آج تک میں اپنی بہن کو معصوم سمجھا کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اس پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے معصوم چہرے کے پیچھے کیسی مکاری چھپی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ دیکھ پاتی مجھے کسی کی آہٹ سنائی دی تھی اور میں جلدی سے کھڑکی سے ہٹ کر اس کمرے میں پہنچ گئی تھی جو مجھے رات گزارنے کے لیے دیا گیا تھا۔ اگر میری ماں آج رات مجھے میری بہن کے ساتھ یہاں آنے کے لیے مجبور نہ کرتی تو شاید میں کبھی یہ راز نہ جان پاتی کہ میری بہن کا گھر کیوں اجڑتا تھا۔ اس سے پہلے بھی 2 بار اسے طلاق ہو گئی تھی۔ یہ اس کی تیسری شادی تھی۔ ہر بار شادی کی رات جب وہ طلاق کا دھبا لے کر ہمارے گھر آتی تو رو رو کر بے حال ہو جاتی۔ سب کو یہی لگتا کہ اس بیچارے کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ان 2 طلاقوں کے پیچھے کی اصل وجہ کیا تھی۔ لیکن آج کی رات اس راز سے پردہ اٹھ گیا تھا اور میں سارا سچ جان چکی تھی۔ میری عمر 25 سال تھی اور میری سب سے چھوٹی بہن 21 سال کی تھی۔ دیکھا جاتا تو بڑی ہونے کے ناطے میری شادی پہلے ہونی چاہیے تھی، لیکن میرے صرف منگنی ہوئی تھی، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ میں نوکری کر کے گھر کا خرچہ چلاتی تھی۔ میرا منگیتر ایاز بہت اچھا تھا اور وہ ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا کرتا۔ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، اسی لیے مجھے ہی مرد بننا پڑتا تھا۔ بابا کے انتقال کے بعد میں نے گھر سنبھالنا شروع کر دیا اور پھر اپنی چھوٹی بہنوں کی ذمہ داریاں بھی خود ہی اٹھا لی۔ ان دونوں کو انٹر تک تعلیم دلوانے کے بعد میں نے ان کی شادی کا بیڑا اٹھا لیا اور جیسے تیسے پیسہ جمع کرنے لگی تاکہ انہیں عزت کے ساتھ رخصت کر کے بڑی بہن ہونے کا حق ادا کر سکوں۔ میری بعد والی بہن جو 23 سال کی تھی، اس کی شادی میں نے اپنے دفتر میں ہی کام کرنے والے ایک لڑکے سے کروائی تھی۔ وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت ہی خوش تھی، لیکن اس سے چھوٹی والی بہن سبرینا کے ساتھ نہ جانے قسمت نے کیسا کھیل کھیلا تھا کہ وہ بار بار بستے ہی اجڑ جاتی تھی۔ جب پہلی بار اس کا رشتہ آیا تو لوگ بہت ہی اچھے تھے، لڑکے کی نوکری بھی ٹھیک ٹھاک تھی اور دیکھنے میں بھی خوش شکل تھا۔ بس یہی سب دیکھ کر میں نے رشتہ پکا کیا تھا۔ بابا کے بعد جب ساری ذمہ داری میرے کاندھوں پر تھی تو پھر اماں نے یہ سارے فیصلے بھی مجھ پر چھوڑ دیے تھے، کیونکہ وہ بہت ہی سیدھی سادی سی تھی۔ انہوں نے تو کبھی بلا ضرورت گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ اماں کو لگتا تھا کہ مجھے دنیا داری کی سمجھ ان سے زیادہ ہے، اسی لیے بیٹیوں کی رشتے جیسی اہم ذمہ داریاں بھی اماں نے میرے حوالے کر دی تھی۔ سمرین کی شادی بھی میری ہی پسند سے کی گئی تھی، اسی لیے میں بہت مطمئن تھی کہ میں نے اپنی بہن کے حق میں اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اسی لیے جب سبرینا کی شادی کی بات آئی تو میں نے اس کے لیے بھی بہت دیکھ بھال کا رشتہ دیکھنا شروع کیا۔ انس کو اس کے لیے منتخب کر لیا۔ بظاہر انس میں کوئی بھی برائی نہیں تھی، وہ لوگ بہت خوش دلی سے رشتہ لے کر ہمارے گھر خود آئے تھے۔ انس کی بہن نے سبرینا کو انس کے لیے پسند کیا تھا۔ رشتہ پکا ہوتے ہی انس نے خود یہ بات کی تھی کہ اسے ہم سے جہیز میں کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ سادگی سے شادی کا خواہش مند ہے، اور یہ بات سن کر مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ وہ جہیز جیسی چیز کے خلاف ہے۔ اکثر میں نے رشتہ والوں کو بہت لالچی دیکھا تھا۔ زیادہ تر لوگ تو رشتہ ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیتے کہ آپ شادی میں کیا دیں گے، لیکن انس کی بات نے میرا دل جیت لیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ انس سے زیادہ بہتر اور اچھا رشتہ سبرینا کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن شاید میری یہی غلط فہمی تھی۔ میں نے اپنے منگیتر ایاز کو بھی انس سے ملوایا تھا، اور ایاز کا کہنا تھا کہ انس واقعی بہت اچھا لڑکا ہے۔ شادی سے پہلے 3-4 دفعہ ہماری انس کے گھر والوں سے باقاعدہ ملاقات ہوئی۔ ہمیں تو ہر دفعہ ہی وہ لوگ بہت اچھے لگے، اور پھر میں نے اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا بہت جہیز جمع کر کے سبرینا کی شادی انس کے ساتھ کروا دی۔ میری بہن بڑی دھوم دھام سے رخصت ہو گئی تھی، کیونکہ انس نے اپنی طرف سے شادی پر بڑا خرچہ کیا تھا۔ سبرینا کے کپڑوں سے لے کر ہر چیز بہت اعلیٰ تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ خدا ان چیزوں کو برتنا بھی نصیب کرے۔ ایسی دعا دینی چاہیے میری بہن کو
کوئی بھی چیز برتنا نصیب نہیں ہو سکی تھی۔ صبرینہ کی رخصتی کرنے کے بعد میں اور میری ماں سکون سے بیٹھے تھے۔ سمرین اپنے گھر واپس چلی گئی تھی، اس کے بچے چھوٹے تھے، اسی لیے وہ ہمارے گھر زیادہ نہیں ٹھہرا کرتی تھی۔ رخصتی کے بعد میں نے اور اماں نے ایک ساتھ کھانا کھایا اور پھر اماں نے چائے بنائی اور میرے ہاتھ میں پکڑا کر کہنے لگی، تم نے اپنے باپ کے جانے کے بعد صحیح معنوں میں اولاد ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ آج میں بہت خوش ہوں، خدا نے بھلے ہی مجھے بیٹا نہیں دیا لیکن بیٹے سے زیادہ اچھی بیٹی دی ہے۔ میں بڑے لاڈ سے اماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اماں کہنے لگیں کہ اب تم اپنی شادی کے بارے میں سوچو، بہنوں کے بارے میں بہت سوچ چکی ہو، اب وہ دونوں اپنے گھروں کی ہو گئی۔ میں اپنی شادی کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنسی تھی اور گھر کا دروازہ بج اٹھا تھا۔ اماں نے حیرت سے میری شکل دیکھی اور کہنے لگی، رات کے اس پہر کون آیا ہوگا؟ سارے کاموں سے فارغ ہو کر ہمیں 2 بج گئے تھے اور اس وقت دروازے پر کسی کا آنا بہت ہی عجیب بات تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ چلیں ساتھ چل کر دیکھتے ہیں۔ میں اور اماں دروازے پر پہنچے اور آواز دے کر پوچھا، کون ہے؟ تو دروازے کے پاس سے صبرینہ کی لرزتی ہوئی آواز سنائی تھی۔ وہ کہنے لگی، کھولے آپ ہی، میں ہوں۔ صبرینہ کی آواز سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور دیکھا تو وہ اپنا ایک بیگ پکڑے اندر آ گئی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تو وہ زار و قطار روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی اور پھر ایسی خبر سنائی کہ میری جان نکل گئی۔ کہنے لگی، آپ ہی، انس نے مجھے طلاق دے دی ہے، انہوں نے یہ شادی مجبوری میں کی تھی، وہ خوش نہیں تھے، اسی لیے موقع ملتے ہی انہوں نے مجھے طلاق دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ اپنی بہن کی خوشی کی خاطر انہوں نے شادی تو کر لی تھی لیکن وہ اسے نبھانا نہیں چاہتے تھے۔ صبرینہ کی بات سن کے میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ ایک باپ کی جگہ باپ بن کر بہن کو رخصت کرنا بہت مشکل کام تھا۔ اس شادی کی ناکامی کو میں اپنی ناکامی سمجھا کرتی تھی کیونکہ شاید میں نے ہی صحیح لڑکے کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ میری بہن کے آنسوؤں نے میرا دل دکھا دیا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی کہ یہ سب میری غلطی ہے، شاید مجھے انس کو اچھی طرح جان لینا چاہیے تھا۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا، وہ بس روتی ہی رہی۔ اماں کہنے لگیں کہ ابھی اور اسی وقت جا کر پتہ کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن اس سے پہلے ہی صبرینہ نے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، ان کے گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نہیں چاہتی وہ آپ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کریں کیونکہ اس نے میرے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا ہے، اور تو اور اپنے گھر والوں کے سامنے اس نے مجھے ہی بد کردار بھی ٹھہرا دیا ہے۔ وہاں جا کر سوائے ہماری بدنامی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ طلاق ہونی تھی سو وہ ہو چکی، اب کسی بات کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن اس نے تمہیں طلاق دی کیوں؟ اگر تم اسے پسند نہیں تھی تو وہ شادی سے پہلے ہی یہ بات بتا سکتا تھا نا۔ اس نے تو شادی پر خوب خرچہ کیا ہے، پھر اس طلاق کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ میری بات سن کر صبرینہ نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، بتا تو چکی ہوں یہ سب کچھ، اس نے صرف اپنی بہن کی خوشی کی خاطر اسے دکھانے کے لیے یہ سب کیا تھا اور پھر مجھے طلاق دے کر اپنی بہن کے سامنے میرے کردار کو داغدار کر دیا ہے اور سب سے یہ بھی کہا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا تھا، لیکن فی الحال مجھے صبرینہ کو سنبھالنا تھا۔ میں نے اور اماں نے صبرینہ کو حوصلہ دیا اور ساری رات ہم تینوں خاموشی سے اپنی جگہ آنسو بہاتے رہے۔ کچھ دیر پہلے والا سکون پوری طرح ختم ہو گیا تھا اور ہمارے دلوں میں ایک طوفان نے جنم لے لیا تھا۔ ایک بے چینی تھی جو مجھے کھائے جا رہی تھی۔ آخر انس نے اتنی گھٹیا حرکت کیسے کی تھی؟ بہت ہی سلجھا ہوا اور سمجھدار لڑکا معلوم ہوتا تھا۔ کیسے کوئی مرد ایک ہی رات میں اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے؟ یہ وہ باتیں تھیں کہ جنہوں نے میری آنکھوں سے نیند اڑاتی تھی اور شاید ہمارے گھر کا سکون بھی، کیونکہ اگلے ہی صبح یہ خبر سارے محلے میں پھیل گئی کہ آدھی رات کو ہی صبرینہ طلاق لیے واپس لوٹ آئی ہے۔ محلے والے ہمارے گھر آئے اور طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ اماں نے خود سب کے سامنے صبرینہ کے سسرال والوں کی خوب تعریفیں کی تھی، خاص کر جہیز نہ لینے پر انس کی بھی۔ اب انہی لوگوں کے سامنے انس اور اس کے گھر والوں کی برائی کرنا بہت مشکل تھا۔ کسی کو بھی ہماری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہر کوئی حیرت سے کہہ رہا تھا کہ جس لڑکے نے جہیز تک نہ لیا وہ بھلا بلا وجہ طلاق کیوں دے گا۔ لوگوں کی باتیں سن کر صبرینہ بہت ہی زیادہ دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور مجھ سے اور اماں سے وعدہ لیا
کہ ہم میں سے کوئی بھی انس یا اس کے گھر والوں کی شکل بھی نہیں دیکھے گا اور نہ ہی کبھی ان لوگوں کا ذکر اس گھر میں ہوگا۔ سبرینا کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے اور اماں نے وعدہ کر لیا تھا۔ دوپہر کے وقت میرا منگیتر ایاز میرے گھر آیا اور وہ بھی سب کچھ جاننے کے بعد ہکا بکا رہ گیا۔ کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے، میں جا کر بات کرتا ہوں، آخر کیسے وہ ہماری سبرینا کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات سبرینا کے کانوں میں پڑ گئی اور اس نے رو دھو کر اسے بھی روک لیا۔ کہنے لگی اگر آپ وہاں جائیں گے تو میں اپنی جان لے لوں گی، میں نہیں چاہتی وہ گندی باتیں آپ کے کانوں میں بھی پڑیں جو میں سن کر آئی ہوں۔ اس کی حالت دیکھ کر ایاز بھی رک گیا۔ سبرینا کی ایاز سے کافی دوستی بھی تھی۔ میں نے ایاز سے کہا کہ تم اس سے سمجھاؤ اور کہو کہ خود کو کمرے میں بند نہ رکھے۔ ایاز نے سبرینا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا چلو میں تمہیں باہر گھما کر لاتا ہوں، اور پھر ایاز خود ہی زبردستی بائک پر سبرینا کو لے کر آئس کریم کھلانے چلا گیا۔ میں تو اماں کے ساتھ گھر پر ہی رک گئی تھی کیونکہ اماں کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکی تھی، ایک طرف سبرینا کی طلاق اور دوسری طرف اماں کی طبیعت، اور پھر سمرین کے سسرال والے بھی بہت باتیں بنا رہے تھے۔ وہ خود تو نہیں آئی تھی، البتہ اس کا فون آیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میری ساس نے میرا جینا مشکل کر دیا، نہ جانے کہاں سے انس کے گھر والوں کے ذریعے انہیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ سبرینا بد کردار ہے اور اس کا کسی اور لڑکے سے تعلق ہے۔ میں نے سمرین کو تسلی دی اور کہا کہ تم اپنا گھر بار دیکھو، یہاں سب کچھ دیکھنے کے لیے میں خود موجود ہوں۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں خود بھی ٹوٹ گئی تھی۔ کافی دیر بعد ایاز اور سبرینا واپس لوٹے تھے۔ سبرینا کا مزاج کافی اچھا ہو گیا تھا، اس کے ہاتھ میں آئس کریم کا کپ تھا۔ وہ میتر بڑھا کر کہنے لگی آپ نے بھی کل سے کچھ نہیں کھایا ہے، اب آپ یہ کھائیں۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور یہ مسکراہٹ دیکھ کر مجھے سکون ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تو میں نے ایاز کا شکریہ ادا کیا۔ ایاز کہنے لگا کہ سبرینا کو اس وقت دلجوئی کی ضرورت ہے، تم کوشش کرو کہ زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارو۔ ایاز کی بات سن کر میں نے سر جھکا لیا۔ میں نوکری کرتی تھی اور اگلے ہی دن سے مجھے نوکری پر جانا تھا۔ میرے پاس گھر میں گزارنے کے لیے وقت ہی کہاں تھا جو میں سبرینا کو وقت دے پاتی۔ میں نے ایاز سے کہا کہ تم ہی گھر آ کر اس کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ جائے گا، ایسے ہی اس کا دل بہل جائے گا۔ اور پھر تیزی سے دن گزرنے لگے۔ اکثر ہی ایاز مجھے فون پر بتاتا کہ وہ میرے گھر میں ہے اور سبرینا کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ یہ سن کر مجھے تسلی ہو جاتی کہ سبرینا چار دیواری میں تنہا بند نہیں ہے۔ اس رات کے بعد سے اب تک ہم میں سے کسی نے انس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میری شادی بھی ٹل گئی تھی کیونکہ اب مجھے پھر سبرینا کے بارے میں سوچنا تھا۔ سبرینا کی طلاق کو مہینہ ہی گزرا تھا کہ اس کے لیے پھر سے بہت سی اچھی سی جگہ سے رشتہ آ گیا۔ وہ لوگ ایاز کے جاننے والے تھے اور رشتہ ایاز کے ذریعے ہی آیا تھا۔ لڑکا ایاز کا دوست تھا اور ایاز نے اسے سبرینا کی پہلی طلاق کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ انہیں سبرینا کی طلاق پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں اسے رشتے کا سن کر کچھ ہچکچا رہی تھی کیونکہ پرانے معاملے کو بھی ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ سبرینا شادی کے لیے راضی ہوگی۔ لیکن ایاز کے بار بار اصرار کرنے پر میں نے سبرینا کو رشتے کے بارے میں بتایا تو مجھے حیرت ہوئی۔ اس نے بالکل بھی کوئی ایسا ری ایکشن نہیں دیا تھا جس کی توقع میں نے کی تھی۔ اس نے بڑی سکون سے میری بات سنی اور کہنے لگی آپ ہی اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ جلدی میرا گھر بسے تاکہ آپ بھی اپنی زندگی کی خوشیاں حاصل کر سکیں۔ جب تک میری شادی نہیں ہوگی میں جانتی ہوں آپ بھی شادی نہیں کریں گے۔ سبرینا کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی تھی کہ اسے میری خوشیوں کا خیال تھا اور میری خاطر وہ اپنا ماضی بھولنے کو بھی تیار تھی۔ میں نے ایاز سے کہہ کر ان لوگوں کو بلوا لیا۔ وہ لوگ بھی بہت اچھے تھے، لڑکی کی اپنی دکان تھی، پیسے والے تھے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ایاز نے کہا کہ لڑکا بہت اچھا ہے، چھان بین کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور پھر ایاز کے کہنے پر میں نے آنکھیں بند کر کے سبرینا کا رشتہ پکا کر دیا۔ وہ لوگ جلدی شادی کرنا چاہتے تھے اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ سبرینا کسی نئے رشتے سے جڑ کر پرانی باتوں کو بھول جائے۔ اسی لیے 4 لوگوں کے درمیان ہم نے خاموشی سے نکاح پڑھوا دیا، نہ ہی کسی محلے دار کو دعوت دی اور نہ ہی خاندان میں زیادہ ڈھنڈورا پیٹا۔ سبرینا رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی اور میری ماں پریشانی کے عالم میں جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی اور دعائیں کرنے لگیں کہ اس بار سبرینا اپنی شادی شدہ زندگی میں بس جائے۔ میں بھی خاموشی سے کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ میں نے ایاز کو فون ملایا
تو وہ کہنے لگا فکر نہ کرو، کریم بہت ہی اچھا آدمی ہے، سالوں سے میرا دوست ہے، اس کے گھر والے بھی بہت اچھے ہیں، صبرینہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایاز کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ میرا دھیان بٹانے کے لیے وہ کہنے لگا اب ہماری شادی کی تیاریاں شروع ہو جائیں، تمہارے انتظار میں میری عمر نکلتی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد سن کر میں مسکرا پڑی اور پھر ہم دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ 2 گھنٹے گزرے تھے کہ گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ اس بار تو میرا دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ مجھے خوف آ رہا تھا کہ کہیں میں دروازہ کھولوں تو سامنے صبرینہ نہ کھڑی ہو، اور کبھی کبھی کچھ خوف سچ ثابت ہو جاتے ہیں۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو رات کے 1 بجے صبرینہ دروازے پر کھڑی تھی اور اس کا حال پہلے سے بھی زیادہ برا تھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھی۔ وہ آتے ہی فرش پر بیٹھ گئی اور اپنے بال نوچتے ہوئے کہنے لگی نہ جانے مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے کہ ہر کوئی مجھے بد کردار کہتا ہے، جبکہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر صبرینہ کو تھاما اور اس سے پوچھا کہ اب کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی پھر مجھے طلاق ہو گئی ہے، پھر میرے دامن پر داغ لگا ہے، میرے ماتھے پر کالک مل دی گئی ہے، میں ایک بد کردار لڑکی ہوں، نہ جانے کس کو مجھ سے بیر ہو گیا ہے، میری رخصتی سے پہلے ہی نہ جانے کون میرے شوہر کے کان میں کیا کہہ جاتا ہے کہ وہ مجھے بد کردار کہہ کر طلاق دے دیتا ہے۔ انس نے یہ کہہ کر مجھے چھوڑا تھا کہ وہ کسی اور میں دلچسپی رکھتا ہے، لیکن دنیا کے سامنے اس نے مجھے ہی بد کردار ٹھہرا دیا تھا، اور اس بار کریم نے صاف یہی کہا ہے کہ میں بد کردار ہوں اور وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ لگتا ہے کہ انس نے کوئی غلط حرکت کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں نے غصے سے صبرینہ سے کہا اگر تم ہم میں سے کسی کو انس سے بات کرنے دیتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ میری بات سن کر وہ چیخنے چلانے لگی، اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ اماں نے مجھے سمجھایا کہ یہ وقت بہن کو برا کہنے کا نہیں ہے، اسے سنبھالنے کی کوشش کرو، اور پھر ایک دفعہ پھر ہم دونوں ماں بیٹی مل کر اپنی ٹوٹی ہوئی صبرینہ کو سنبھالنے لگے۔ ایاز جو فون پر دوسری طرف موجود تھا اسے بھی سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ وہ بھی فوراً ہمارے گھر چلا آیا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کریم نے صبرینہ کو طلاق دے دی ہے۔ وہ اب بھی کریم کی تعریفیں کر رہا تھا کہ وہ تو بہت ہی اچھا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے ایاز کا گریبان پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں نے آنکھیں بند کر کے تمہاری ہر بات پر اعتبار کیا تھا۔ تم نے کہا کہ کریم بہت ہی اچھا لڑکا، تم بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے، جاؤ جا کر اپنے دوست سے سوال جواب کرو۔ یہ سنتے ہی صبرینہ غصے سے میری طرف آئی اور کہنے لگی کیوں آپ بار بار میرے زخموں کو کریدنے کی بات کرتی ہیں؟ نہیں جاننا ہمیں کچھ بھی، اور نہ ہی کریم سے کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے ایاز کی طرف دیکھا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی آپ نے تو میرا بھلا ہی چاہا تھا، لیکن قسمت میں میرا برا لکھا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے مزید تکلیف نہ ہو تو کریم کے پاس ہرگز بھی نہ جائیے گا، وہ شخص بہت ہی برا ہے۔ ایاز صبرینہ کو سنبھالنے لگا اور میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ میرے پاس کہنے کے لیے شاید لفظ بھی باقی نہ بچے تھے۔ جیسے تیسے ایاز نے ساری رات صبرینہ کی دلجوئی کی تھی اور اس سے وعدہ بھی کیا کہ وہ کریم کے پاس نہیں جائے گا۔ ہمارے گھر میں خاموشی ٹھہر گئی تھی، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ اماں اپنے کمرے میں بند تھی اور صبرینہ اپنے کمرے میں۔ میں نے ایاز سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ میرا دل اس کی طرف سے خراب ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی آتا صبرینہ کے ساتھ ہی بیٹھ کر واپس چلا جاتا۔ پہلی بار میری بہن میرے غلط فیصلے کی نظر ہوئی تھی اور دوسری بار میرے منگیتر کی غلط فیصلے کی۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ میں تیسری بار اس کی زندگی کا فیصلہ کرتی، اسی لیے میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ زندگی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ ایاز کی امی نے میری اور ایاز کی شادی پر زور دیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کب تک تم بیٹھی رہو گی، آخر میرے بیٹے کی بھی تو عمر ہو رہی ہے، وہ سالوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ان کی بات ٹھیک تھی، ایاز نے واقعی نہیں 8 سال میرے انتظار میں نکالے تھے، لیکن میں کیا کرتی؟ صبرینہ کو رخصت کیے بغیر تو میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے ایک دفعہ پھر ہمارے گھر میں صبرینہ کی شادی کا ذکر ہونے لگا، لیکن اس بار نہ صرف وہ ڈری ہوئی تھی بلکہ میں اور اماں بھی گھبرا رہی تھی۔ صبرین کی ساس نے اس قدر پریشان کر دیا تھا کہ وہ تو اب ہمارے گھر کا چکر بھی نہیں لگا رہی تھی۔
सबरीना खूबसूरत थी और इसलिए एक दफ़ा फिर उसके लिए रिश्ता आना शुरू हो गए थे। उसकी दूसरी शादी से तो बहुत ही कम लोग वाकिफ़ थे, इसीलिए शायद रिश्ते भी अच्छे आ रहे थे। और फिर मैंने ये फैसला अम्मा पर छोड़ दिया। अम्मा ने बहुत देखभाल कर अच्छे और शरीफ लोगों में सबरीना का रिश्ता पक्का कर दिया। हैरत की बात थी कि सबरीना को अभी कोई एतराज़ नहीं था। वो डर ज़रूर रही थी लेकिन उसने इनकार नहीं किया था। और फिर उसकी रुखसती का वक्त आया तो अम्मा ने एकदम ही लड़के वालों से कह दिया कि मेरी बड़ी बेटी भी साथ जाएगी, हमारे घर ऐसी ही रस्म है। ये सुनकर पहले तो वो लोग हैरान हुए लेकिन फिर मुझे अपने साथ ले गए। मेरी अम्मा ने मुझे कान में कह दिया था कि तुम्हें भेजने का मकसद यही है कि अपनी आंखें और कान खोलकर ये मालूम करो कि आखिर तुम्हारी बहन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कोई हमारा दुश्मन है या फिर कोई जानबूझकर सबरीना का घर उजाड़ना चाहता है। मेरी माँ को लग रहा था कि ये कोई ख़ानदान वाला है जो हमसे दुश्मनी निकाल रहा है। जब मैं सबरीना के साथ उसके ससुराल पहुंची तो सबरीना ने मेरे साथ बिल्कुल ही अजीब सा सलूक किया। कहने लगी आप ही अपने कमरे में जाकर सो जाएं। अजीब बात है, अम्मा ने आपको मेरे साथ भेज दिया। मैं तो ससुराल वालों के आगे पहले ही दूसरी शादी पर शर्मिंदा हूँ, अब आपके आने पर मज़ीद शर्मिंदगी हो रही है। ये लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मैंने सबरीना से कहा कि ऐसी कोई भी अनोखी बात नहीं है, पहले वक्तों में ऐसी ही रस्म हुआ करती थी। सबरीना कहने लगी जो भी है ये मेरा ससुराल है, आपको यहाँ किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने कमरे में जाकर आराम करें। सबरीना का रवैया और लहजा दोनों ही बिल्कुल बदले हुए थे। मुझे ये सबरीना अपनी बहन नहीं लगी थी, इसीलिए मैं कुछ चौंकी थी और फिर मैंने फैसला किया कि किसी न किसी तरह मैं सच जान कर रहूँगी। सबरीना और उसका शौहर कमरे में गए तो मैं भी पीछे से घूमकर खिड़की की तरफ पहुँच गई। ये ऊंचा सा रोशनदान था, मैं गमला रखकर उस पर खड़ी हो गई और मुझे अंदर का मंजर नजर आने लगा और दोनों मियाँ बीवी की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। अगरचे ये बहुत गलत बात थी लेकिन अपनी बहन के घर को बसाने के लिए मैं ये हरकत कर बैठी थी। शादी सादगी से हुई थी इसीलिए घर में ज़्यादा मेहमान नहीं थे। घर वाले भी अपने अपने कमरों में बंद थे, किसी ने मुझे यहाँ आते नहीं देखा था। और फिर मैंने देखा कि मेरी बहन अपने शौहर से तलाक मांग रही है और उससे कह रही है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मेरी बड़ी बहन ने अपनी जान छुड़ाने के लिए ज़बरदस्ती मेरी शादी आपके साथ करवा दी। या तो आप मुझे तलाक दे दें, नहीं तो मैं बाहर जाकर आपके ऊपर नामर्द होने का इल्ज़ाम लगा दूंगी। पहले तो वो लड़का हक्का बक्का रह गया और फिर जब बार बार मेरी बहन इसरार करने लगी तो वो मेरी खामोशी से मेरी बहन को देखने लगा। इससे पहले कि मैं आगे का मंजर देख पाती किसी के कदमों की आहट सुनकर मैं वापस अपने कमरे में भागी थी और फिर कुछ ही देर बाद मेरी बहन अपना सामान लिए अपने कमरे से निकली थी और मेरे पास आकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी चलिए यहाँ से, ये शख्स मेरे काबिल ही नहीं है। मैंने अपनी बहन को नफरत से देखा और पूछा कि क्या हुआ है। वो कहने लगी इसने भी मुझे तलाक दे दी है। ये कहते ही उसका चेहरा बिल्कुल सपाट सा था। मैंने अपनी बहन से हाथ छुड़ाया और उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। इतने में उसका शौहर भी कमरे से निकल आया। मुझे देखते ही वो कहने लगा आपकी बहन ने खुद मुझसे तलाक मांगी, इसीलिए मैंने तलाक दे दी। मेरे पास इसके सिवा और कुछ चारा नहीं था, क्योंकि एक ऐसी औरत के साथ जिंदगी में नहीं गुजार सकता है जिसकी शादी जबरदस्ती की गई हो। मैंने गुस्से से सबरीना को देखा और कहा कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सुना है। अब ये तो मुझे बताओगी कि ये सारा माजरा क्या है, क्यों तुमने तीसरी दफ़ा भी तलाक ले ली है। पहले तो उसने इनकार किया कि उसकी कोई गलती नहीं है और फिर जब मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की तो वो रोते हुए कहने लगी क्योंकि मैं अयाज को पसंद करती हूँ, उनसे शादी करना चाहती हूँ। कई दफ़ा मैंने उन्हें शादी के लिए प्रपोज भी किया लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे ही शादी करना चाहते हैं। मैं जानती थी कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी आप भी शादी नहीं करेंगी, इसीलिए बार बार तलाक लेकर वापस घर आकर बैठ जाती ताकि आप कभी अयाज के साथ रुखसत ही ना हो सके। अगर अयाज मुझे अपनी मोहब्बत का हकदार नहीं समझते तो आप भी उनकी मोहब्बत की हकदार नहीं है। ना मेरी शादी होगी और ना ही आपकी शादी होगी। अपनी बहन के मुंह से ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जिस बहन के मुस्तकबिल को बनाने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी दांव पर लगा दी थी, वही बहन मुझसे मेरी खुशियाँ छीनना चाहती थी। उसे तलाक हो चुकी थी। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले आई और अम्मा को सारी बात बता दी। अयाज को भी सब कुछ पता चल गया था।
وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا اب صبرینہ کی وجہ سے وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ اس نے اگلے ہی دن قاضی کو لا کر مجھ سے نکاح پڑھایا اور مجھے اپنے ساتھ رخصت کر لے گیا۔ آج میری شادی کو 2 مہینے ہونے والے ہیں اور صبرینہ 3 دفعہ طلاق کا داغ اپنے دامن پر لیے اماں کی دہلیز پر بیٹھی۔ کبھی کبھی اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے اس کی بہت فکر ستاتی ہے۔ وہی دوسری طرف کبھی نفرت کا احساس بھی جاگنے لگتا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ میں صبرینہ کے لیے کیا کروں۔ کیا دوبارہ اس کی شادی کا سوچوں یا پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دوں؟ جو کچھ صبرینہ نے کیا اس میں غلطی کس کی تھی؟ اصل قصوروار کون تھا؟ کیا ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی یا پھر ایاز کے رویے کی لچک نے اس حد تک پہنچا دیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا تھا؟ یا شاید مجھے ہی اپنی آنکھیں زیادہ کھلی رکھنی چاہیے تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اصل قصوروار کون ہے؟